بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج عمران خان نے باقاعدہ طور پر اڈیالہ جیل کے اندر بہت بڑا دھماکہ جو ہے وہ کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ 3-4 خبریں ایک ساتھ جڑی ہوئی ہیں جو سب ایک ایک کر کے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں رکھنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کے جو رہائیوں کا آغاز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ہو گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدت کیس کے اندر عمران خان اور بشرا بی بی کی آج جو ہے اسلام آباد کی سیشن عدالت کے اندر سماعت ہوئی، تو باقاعدہ طور پر راہ فراری جو ہے وہ سرکاری وکیل نے کی ہے۔ اس کی جو گفتگو ہے یا اس کی سماعت کا جو احوال ہے وہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں۔ تو تیسری جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج عمران خان نے ان کفتوں کا نام لیا جن کفتوں نے باقاعدہ طور پر عمران خان کے خلاف پچھلے 26 ماہ سے لے کر آج تک جو اپنی فحاشیت کا بازار گرم کیا، اس کے اوپر عمران خان نے آج جو ہے وہ چپ کا روزہ جو ہے وہ توڑ دیا۔ اس سے بعد جو چوتھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج شیر افضل مروت اور برسٹر چیئرمین جو گوہر صاحب ہیں ان کی عمران خان سے جو ایک القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت کے دوران یہ جو گفتگو ہوئی اور جو بات ہوئی، تو عمران خان نے شیر افضل مروت کو جو ہے اہم جو ٹاسک ہے وہ سونپ دیا ہے۔ سب سے پہلے ملٹری ٹرائل کورٹ سے رہا ہونے والے ورکر کے متعلق جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں، تو آج شاہ زیب خان خیبر پختونخوا کے صوبائی وزیر جو وزیر تعلیم ایجوکیشن کے محکمے سے مینا خان افریدی جو ہیں ان کے حلقے سے تعلق رکھتے تھے، جن کی باقاعدہ طور پر آج ملٹری کورٹ سے جو رہائی ہے وہ ہو گئی ہے۔ تو ملٹری کورٹ سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ناظرین وہ لوگ ہیں جن کے اوپر ملٹری ٹریس کے اندر جو ہے وہ نارمل تشدد ہوا بلکہ انتہا کا تشدد نہیں ہوا، تو آپ اس شاہ زیب خان کی صحت سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو اب رہا کیا جا رہا ہے۔ ویسے تو سب لوگ جو ہیں وہ ملٹری ٹرائل کے اندر جو اس وقت زہر حراست ہیں وہ بے گناہ ہیں، لیکن اب انہوں نے ان کی نظر میں جو بے گناہ تھے تو ان کو جو ہے آج باقاعدہ رہائی کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ باقاعدہ طور پر جان بوجھ کر ان لوگوں کو جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے جن کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ نارمل تشدد یعنی ٹارچر کیا ہے، ان کی صحت بھی بہتر ہے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ رہا کیا جا رہا ہے۔ لیکن ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ جو تمام ملٹری ٹرائل کے اندر آئیں ان کو جو ہے وہ عید سے پہلے جو ہے وہ رہا کیا جائے، کیونکہ وہ جو ہیں وہ بے گناہ لوگ ہیں، ان کے اوپر تشدد ہوا ہے اور ان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے۔ تیسری بات یہ ہے کہ شیر افضل مروت نے یہ دعویٰ کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے پارٹی سے کوئی شخص نکال سکتا ہے تو وہ ہے چیئرمین عمران خان۔ عمران خان کے علاوہ میں کسی کی بات کے اوپر اعتماد نہیں کرتا، اور گزشتہ رات کوہاٹ کے اندر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے شریار افریدی نے بھی یہ بات کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے سامنے پارٹی کا شوکاز نوٹس جو آئے وہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ میں واضح طور پر انہوں نے کہا کہ چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہو، چاہے وہ عمر ایوب ہو، چاہے وہ شبلی فراز ہو، چاہے وہ کوئی اور ہو، میں ان کو کھل کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی صورت بھی ان لوگوں کو تسلیم نہیں کریں گے
جو لوگ جو ہیں وہ بھاگ گئے تھے، اور جن لوگوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے اپنے بچے قربان کیے، ہماری عزتیں اتاری گئی، ہماری ماؤں کے کپڑے اتارے گئے، ہمارے بہنوں کے کپڑے اتارے گئے، ہمارے بیٹیوں کے کپڑے اتارے گئے، ہم نے وہ سب برداشت کیا۔ یہ پارٹی کسی کے باپ کی پارٹی نہیں ہے، یہ پارٹی ورکر کی پارٹی ہے، اور میں ہر صورت انہوں نے کہا ہے کہ اپنے ورکر کو حق دلا کر رہوں گا۔ یہ ایک جہرانہ جو خطاب تھا وہ شریار افریدی نے کوہاٹ کے اندر اپنی قیادت کو مخاطب ہو کر کہا۔ انہوں نے کہا کہ آپ باز آ جائیں گلے ملنے سے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی بھی پارٹی کے اندر جو ہے وہ آستین کے سام جو ہیں وہ موجود ہیں۔ جو بات شیر افضل مروت جو ہیں وہ کافی دنوں سے کرتے آ رہے تھے، تو رات شاندانہ گلزار نے بھی جو وہ کنونشن تھا آن لائن ٹویٹر کے اوپر، تو اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر ورکرز کو جو ٹویٹر کے اوپر بلاک لیڈران کی طرف سے کیا جا رہا تھا، تو اس کے اوپر انہوں نے بڑی شاندار سپیچ کی۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہمارا ورکر جو ہے وہ سر آنکھوں کے اوپر ہے، ہم ورکر کی ہر تنقید کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہاں پر دو قسم کی کیٹاگری ہوتی ہے، ایک تو تنقید کرتے ہیں، ایک جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں۔ تو شاندانہ گلزار نے کہا کہ جناب شیر افضل مروت ہو، شریار افریدی ہو، علی محمد خان ہو، اسد کیسر ہو، صدام ترین ہو، یا میں ہوں، اور بھی انہوں نے جو ہے وہ دیگر لوگوں کا نام لیا۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم عہدے کی خاطر، ہم مفادات کی خاطر نہیں آئے، ہم عمران خان کے سپاہی ہیں، ہم اس کی جنگ جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر لڑ رہے ہیں، پارلیمنٹ کے باہر بھی لڑ رہے ہیں۔ ہمارا دو قسم کے لوگوں سے انہوں نے کہا کہ اس وقت جو ہے وہ مقابلہ ہے، ایک تو حکومت کے لوگوں سے ہے، انہوں نے باقاعدہ مریم نواز کا نام لیا، اور انہوں نے کہا کہ دوسرا جو وہ کوتے ہیں اسٹیبلشمنٹ وہ ہمارے خلاف ہے۔ انہوں نے کہا کہ باقاعدہ طور پر آج مجھے دو میسج آئے، دو قبروں کے فوٹو جو ہیں وہ مجھے واٹس اپ کیے گئے۔ اس نے کہا کہ ہمیں باقاعدہ طور پر تھریٹ ہیں، ہماری گاڑیوں کے اوپر اٹیک کیا جاتا ہے، کبھی ہماری گاڑی جو ہے وہ روڈ سے نیچے اتر جاتی ہے، تو کبھی ہماری گاڑی کے آگے جو ہے گاڑی آ جاتی ہے، بار بار ہمارے ایکسیڈنٹ کرائے جاتے ہیں، اور بار بار ہمیں اٹیک کیا جاتا ہے۔ تو ہم تو ایک طرف ان کا سامنا کر رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ حکومت کا سامنا کر رہے ہیں، تو تیسری طرف یہ بھی شروع ہو جائے ہمارے اوپر اور ہمیں گالیاں دینا شروع کر دیں، تو پھر آپ بتائیں کہ میں بلاک نہ کروں۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا کروں، یہ تو بڑی اس کی جو ہے وہ بڑی سپیچ جو ہے وہ مذائقہ خیز سپیچ تھی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں 5 لوگوں کو باقاعدہ جو ہے وہ تھریڈ ملے ہیں، ایک انہوں نے جو ہے وہ علی محمد خان کی بات کی، اور انہوں نے جو ہے وہ اسد کیسر کی بات کی، تیسرا جو ہے انہوں نے شیر افضل مروت کی بات کی، اور چوتھا جو ہے صدام ترین جو ہے سی بی سے نوجوان ہے اس کی بات کی، اور 5واں شیر افضل مروت کی بات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم 5 لوگوں کو باقاعدہ جو ہیں وہ تھریڈ ہیں، تو ہم نے کبھی جو ہے وہ سامنے آ کر نہیں کہا کہ جناب یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ہم بڑی محتاط ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم عمران خان کی یہ جو جنگ ہے یہ آخری قطرے تک، خون کے آخری قطرے تک جو ہے وہ لڑنے کے لیے بالکل جو ہے وہ تیار ہیں۔ تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ کاشف عباسی نے اپنے شو کے اندر یہ بات کہی تھی کہ شیر افضل مروت جو ہے انہوں نے کہا کہ جب تک عمران خان مجھے نہیں کہیں گے اپنی زبان سے، میں ان کی زبان سے نہیں سنتا، تو تب تک جو ہے وہ میں کسی کی بات کے اوپر جو ہے وہ یقین نہیں کرتا، میں کسی کی بات کے اوپر جو اعتبار نہیں کرتا۔ رات اس نے یہ واضح باشکوف الفاظ میں
स्पेस के अंदर कहा कि हम जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से लड़ सकते हैं, हम पुलिस से भी लड़ सकते हैं, हम जो है इदारों से भी लड़ सकते हैं। तो हमने रियासत के जबर का मुकाबला किया। तो ये जो पार्टी के अंदर बैठे लोग हैं, ये जो अब हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इनको मैं कहता हूं कि आप जो है वो ये ना हो कि हम जो वो गुस्सा है आपके ऊपर लगा दें। तो हम जो है वो जिंदगी से जो है वो तंग आ चुके हैं। ये वाज़े पैगाम दिया है उन लोगों को शेर अफजल मरवत ने कि आप जो है वो इंसान बने। ये बात शेर अफजल मरवत की बड़ी वाज़े बात है कि उन्होंने कहा कि कुछ रहनुमा इस तरह के थे जो अपने हलके के अंदर अपनी जाती कैंपेन के लिए जो है वो अपने हलके के अंदर नहीं निकल सकते थे। मैं उनको बकायदा बार बार कॉलें करता था। शेर अफजल मरवत ने नाम तो नहीं लिया, मैं नाम ले लेता हूं। वो उमर अयूब था, वो अली अमीन गंडापुर था, और वो जो इस वक्त जो है बहुत से इस तरह के नामो नहूद चेहरे हैं जो बैठे हुए हैं और वो अपनी कैंपेन जो है वो नहीं कर सकते थे। उनकी कैंपेन जो है वो बाकायदा तौर पर जो है वो शेर अफजल मरवत और हमारे वर्कर ने शुरू की थी, जो हजरात आज कह रहे हैं कि हम जो है इस फसायत का मुकाबला करेंगे, हम जलसे करेंगे, हम जलूस करेंगे, लेकिन ये आपका वो काम नहीं है जो आप कह रहे हैं कि हम करेंगे। आप जो है वर्कर, और आप ये बात वाज़े तौर पर मैं आपको बताऊं कि बाबर अवान और ये जो अपना उमर अयूब जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, ये लाहौर की दहशतगर्दी अदालत के अंदर आए हुए थे। तो वहां पर सनम जवेद, आलिया हमजा और वोकला जो आईएसएफ के वहां पर मौजूद थे, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कहा कि आज जो हमारे 9 मई के अंदर गिरफ्तार वर्कर हैं वो बख्शे खाने के अंदर आए हुए हैं, तो आप जो है उनके साथ जाकर सलाम कर लें, उनका हौसला जो है वो बढ़ जाएगा। तो वो जो उमर अयूब साहब थे वो पतली गली से जो है वो भाग गए, उसके साथ बाबर अवान भी भाग गए। क्या ये पार्टी आपके बाप की जगीर है? ये पार्टी तो उन वर्कर की है जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं। आप लोगों ने क्या कुर्बानी दी है? आपने तो एक दिन भी एक चपेट भी नहीं खाई कि आज आप जो है वो खाम खा जो है, शेर अफजल मरवत कहता है कि आप फने खां बने हुए हैं। तो इस मौजू के ऊपर बहुत से लोग हैं जिनके नाम मैं लूं तो वो जो है प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन जो जिन लोगों ने कुर्बानियां दी, वो उमर सरफराज चीमा है, वो आज भी जेल के अंदर में डटा हुआ है। हामिद मीर ने ये ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि ये जो उमर सरफराज चीमा था ये अपने कदमों के ऊपर चल कर गया था जिस वक्त लाहौर से उनको उनकी रिहाइशगाह से पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो आज वही उमर सरफराज चीमा है जो पुलिस उसको जो है वो व्हील चेयर पर लेकर अस्पतालों के अंदर, अदालतों के अंदर जो है वो घुमा रही है। तो क्या उन्होंने कहा कि ये पुलिस वो जवाब देगी कि इसके साथ क्या हुआ? और सेनेट के इलेक्शन के अंदर जो उमर सरफराज चीमा से दाखसत कराने की बात थी, तो वो जो है फाइल लेकर जो कंप्यूटर था वो उमर सरफराज चीमे के सामने बैठा रहा। तो उन्होंने कहा कि मैं जो है वो नहीं लड़ना चाहता, ये किसी और को दे दें, मैं पार्टी के अंदर मैं वर्कर हूँ, मैं पार्टी के साथ खड़ा रहूंगा। तो आप जो है वो खान साहब से जाकर ये कह दें कि आपका ये जो शेर है वो डटा हुआ है, चाहे मेरी जिंदगी जो है वो क्यों ना चली जाए, मैं जो है वो खड़ा रहूंगा। तो कल उन्होंने बाकायदा तौर पर इस मौजू के ऊपर इमरान खान के वकील जो सुलेमान अबू जर हैं उनके साथ जब उनकी मुलाकात हुई, तो उस मुलाकात के अंदर बाकायदा तौर पर जो है वो इन्होंने ये बात की कि आप जो है खान को कह दें कि सुलेमान जो उमर सरफराज चीमा आपका शेर है
وہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو آج عمران خان نے باقاعدہ طور پر شیر افضل مروت کے اوپر جو ہے بھرپور اعتماد کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کمان کو سنبھالیں، آپ جو ہے وہ فرنٹ پر کھیلیں۔ تو اس کے بعد آج جو سرکاری وکیل ہے وہ عدت کیس کے اندر بھاگ گیا تھا، جس طرح توشہ خانہ کیس کے اندر راستے میں آ کر سرکاری وکیل امجد پرویز رونے لگ گئے تھے، اس طرح آج وہ عدت کیس کا جو وکیل تھا وہ بھی بھاگ گیا ہے۔ تو اس کے اوپر سلیمان صفدر نے اپنے حصے کے جو سلیمان اکرام راجہ صاحب ہیں انہوں نے اپنے حصے کے دلائل دے ہیں۔ تو اس کے اوپر ابھی جو فائنل ہے وہ نہیں ہوا، جو بھی ہوگی آپ کے ساتھ وہ شیئر کریں گے۔